صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولی الناس بعیسی ابن مریم، میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ جناب عیسیٰ ابن مریم کے نزدیک اور قریب ہوں۔ آپ نے اپنی قرابت کو جناب عیسیٰ کے ساتھ منسلک کیا۔ ہماری محبتیں، ہمارے تعلق داریاں اور ہماری تمام جو صلہ رحمیاں اور تمام قسم کی بلائیوں کے بڑے تعلق جناب عیسیٰ کے ساتھ جڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا اولی الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ عیسیٰ ابن مریم کے قریب ہوں گا۔ ہماری جناب عیسیٰ کے ساتھ یہ عقیدت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات، انبیاء آپس میں علاتی بھائی ہیں۔ امہاتہم شتیٰ، ان کی مائیں تو الگ ہیں، ان کا دین ایک ہی ہے، دین اسلام، سب کی ایک ہی دعوت ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم والو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جناب عیسیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ اول الناس، لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک ہے، قریب ہے۔ آپ نے اولیت عیسیٰ کو اپنے ساتھ منسلک کیا۔ عزیز دوستو اور بھائیوں، اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے اجر اور ثواب کا تذکرہ کیا، فرمایا ان کو اللہ دوہرا اجر عطا فرمائے گا روز محشر، قیامت کے دن اللہ انہیں ڈبل ثواب عطا کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا ان میں سے ایک وہ شخص ہے آمن بی عیسیٰ ثم آمن بی، پہلے وہ جناب عیسیٰ کا پیروکار، ان کا ایمان رکھنے والا تھا، پھر اس نے جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں سنا اور وہ مسلمان ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ اسے دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی بادشاہ کیسر ہرقل کو، کیسر روم کو جب خط لکھا تو اس کے اندر آپ نے یہ لکھا تھا اسلم تسلم، اسلام لے یا تو امن پائے گا، یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اللہ تجھے دگنا اجر دے گا۔ وہ عیسائی بادشاہ تھا، اللہ تجھے دوہرا اجر دے گا، اور اگر تو رکے گا ایمان سے، اپنے آپ کو محروم کرے گا تو تیرے اوپر تیرے پیروکاروں کا بھی گناہ ہوگا، تیرا اپنا بھی گناہ ہوگا۔ رسول اللہ نے اسے یہ نصیحت کی اور پیغام دیا۔ عزیز دوستو اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عیسیٰ کے بارے میں فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، قریب ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ تمہارے درمیان جناب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، ینزلن فیکم ابن مریم حکما، حاکم بن کے آئیں گے، عادل بن کے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑیں گے۔ آپ کو پتہ ہے عیسائیت کے ہاں وہ جمع کا نشان صلیب کی نما وہ بڑا مقدس اور محترم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری خاطر جناب عیسیٰ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر ڈال کے صلیب کے اوپر سولی پہ چڑھ کے ہمیں گناہوں سے پاک کر گئے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو صلیب کو وہ مقدس سمجھتے ہیں، حالانکہ صلیب ایک ایسی چیز ہے جس نے ان کے برے عقیدے کے مطابق ان کے نبی کی جان کو لیا ہے اور وہ اس کو مقدس سمجھ کے گلے میں لٹکاتے ہیں۔ یہ جہالت ہوتی ہے جب بے فضول قسم کی عقیدت پیدا ہو جائے غیر شرعی طور پر۔ جس طرح آپ دیکھ لیں جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کربلا میں بڑی مظلومانہ ہے، اس قوم نے کیا کیا، وہاں کی مٹی کو لے کر وہاں کی وہ ٹکریاں بنا کر سجدے میں اس کو اپنی پیشانی کے آگے رکھ لیا۔ اندازہ کریں وہ کربلا جہاں پر آل رسول مظلومانہ طریقے سے شہید کیے گئے ہیں، انہوں نے وہ مٹی پکڑ کے اپنے ماتھے کے نیچے رکھ لی ہے۔ یہ کوئی شرعی تقاضا نہیں ہے، یہ جہالتیں ہیں، شریعت کو نہ اس کی ضرورت ہے، یہ بالکل یہود و نصارہ کے رستے کی پیروی ہے جسے شریعت کبھی پسند نہیں کرتی۔ عزیز دوستو اور بھائیوں، آئیے ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب عیسیٰ زمین پر نازل ہوں گے، اور آپ نے ان کو فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی ایک نشانی بن کے آئیں گے۔ جناب عیسیٰ دنیا میں آئیں گے تو وہ ایک علامت بن کے آئیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک جناب عیسیٰ زمین پر نازل نہیں ہوں گے۔ دجال کا نکلنا حق ہے، اور اس کے علاوہ یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ نے بطور علامت کے پیشین گوئی فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب عیسیٰ ابن مریم دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی جانب مینار کے پاس، سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے، اور پھر بڑی خوشی کی بات ہے اہل اسلام کے لیے
ایک بڑا لمبا عرصہ ظلم و ستم کے بعد اللہ نے اہل شام کو فتح عطا فرمائی ہے۔ یہ بھی اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے ہماری زندگیوں میں ہمیں بہت بڑا خوشی کا یہ موقع ملا ہے کہ اہل دمشق کو اللہ نے بہت بڑے ظالم و جابروں حکمرانوں سے آزادی عطا فرمائی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں بشار الاسد اور اس کے باپ نے مسلمانوں کا قتل کیا ہے، اور ایک بڑی تاریخی ظلم کی داستان اس نے رقم کی ہے کہ کفر بھی شرما گیا ہے، اتنا ظلم مسلمانوں پر کیا ہے۔ ایک شخص نے اس بشار الاسد کے بھائی کے آگے گھوڑا دوڑا دیا تھا، میں اس کی رپورٹ سن رہا تھا کہ اس نے گھوڑا دوڑایا اور وہ اسے جیت